اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ 1006 میں محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا۔ اس نے آنت پال سے دریائے سندھ کو ہنڈ کے مقام پر عبور کرنے اور اس کی سلطنت میں سے گزر کر ملتان پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی۔ آنت پال نے نہ صرف اجازت دینے سے انکار کیا بلکہ اس نے بٹھنڈا کے راجا سے مدد مانگی۔ ابو الفتح داؤد کی فوجوں کو ساتھ لیا اور بھنڈ پور کے مقام پر محمود غزنوی کو روکنے کی کوشش کی۔ اس جنگ میں متحدہ پنجابی فوجوں کو شکست ہوئی۔ آنت پال نے راہ فرار اختیار کی۔ سلطان محمود غزنوی کے ایک دستے نے اس کا پیچھا کیا۔ سودرا پہنچ کر آنت پال نے اپنے پایہ تخت جانے کی بجائے کشمیر کا رخ کیا اور وہی رخوش ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے آگے بڑھ کر ملتان کا محاصرہ کیا۔ انصری کے مطابق ملتان کے رستے میں اس نے 200 قلعوں پر قبضہ کیا، جس کا مطلب ہے 200 جاگیرداروں کے محل۔ ملتان کا محاصرہ 7 دن جاری رہا۔ 8ویں دن ابو الفتح نے ہر سال 10,000 مہریں دینے کا وعدہ کر کے اطاعت قبول کر لی اور صلح کر لی۔ محمود غزنوی نے اسے ملتان کا حاکم رہنے دیا۔ اسی اثناء میں سلطان محمود غزنوی کو خبر ملی کہ علی خان کے ترکوں نے غزنی کی مغربی سرحد پر حملہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے بٹھنڈا کا حاکم آنت پال کے بیٹے سکھپال کو بنایا، جو پشاور میں ابو علی ہمجوری کے ہاتھوں گرفتار ہو کر مسلمان ہو چکا تھا اور اب بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ ڈاکٹر ناظم کا خیال ہے کہ محمود غزنوی نے سکھپال کو ملتان کی ریاست دے دی اور پروفیسر حبیب کا خیال ہے کہ اسے ملتان کا نہیں بھیرا کا گورنر بنایا جائے۔ دونوں ہی ناقابل قبول ہیں، کیونکہ اب ریاست ملتان، بٹھنڈا اور ہندو شاہی سلطنت تینوں فتح ہو چکی تھی۔ ملتان میں اس نے داؤد ہی کو رہنے دیا، بٹھنڈا میں سکھپال شاہ کو حکم بنایا۔ اس کا اسلامی نام ڈاکٹر ناظم نے نواز شاہ بتایا ہے۔ جے پال کو چونکہ جنگ میں شکست ہوئی تھی، اس کا علاقہ اور قلعے قبضہ میں نہیں آئے تھے، اس لیے اس نے معاہدہ کیا کہ وہ علی خان کے خلاف اسے یعنی سلطان محمود غزنوی کو 500 گھڑ سوار، 1000 پیادے اور 100 ہاتھی دے گا۔ علی خان نے خراسان اور بلخ پر قبضہ کر لیا تھا۔ خراسان پر سیاوش تگین اور بلخ پر جعفر تگین کو کوتوال مقرر کیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ہرات کا گورنر ارسلان جاذب فرار ہو کر غزنی میں پناہ گزین ہوا۔ محمود غزنوی نے واپس آ کر ایک بڑی فوج تیار کر کے بلخ پر حملہ کیا۔ جعفر تگین تو فوراً بھاگ گیا، لیکن علی خان نے چین کے بادشاہ قدار خان سے، جسے عربی اور فارسی کے مورخین قدر خان لکھتے ہیں، فوجی مدد مانگی۔ قدار خان 5000 سواروں کے ساتھ اس کی مدد کو آیا۔ جنگ میں محمود غزنوی کو فتح ہوئی تو علی خان اور قدار نے بھاگ کر دریائے جیہو عبور کیا اور اپنی جان بچائی۔ محمود غزنوی علی خان اور قدار خان کے تعاقب کی تیاریاں کر رہا تھا کہ 1007 میں بھاٹنا کے حاکم سکھپال نے بغاوت کر دی، تمام مسلمان افسروں کو اپنی ریاست سے نکال دیا اور اسلام سے منحرف ہو گیا۔ محمود غزنوی نے اس پر حملہ کیا، پہلے چند جاگیرداروں کو بھیجا جنہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ 4 لاکھ دینار جرمانہ اس سے وصول کیا گیا، پھر بقیہ زندگی وہ سلطان محمود غزنوی کی جیل میں پڑا رہا۔ فرشتہ نے یہاں سکھپال کی بجائے ابسارا لکھا ہے۔ سکھپال کا انجام دیکھ کر آنت پال نے اپنی سلطنت کے لیے بھی خطرہ محسوس کیا۔ اب اس نے پورے ہندوستان کے بڑے راجوں کی فوجوں کو یکجا کر کے جنگ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اجین، گوالیار، کانجر، کنوج، دلی اور اجمیر کے راجوں نے زیادہ سے زیادہ فوجیں آنت پال کی متحدی میں دے دیں۔ محمود غزنوی نے دریائے سندھ عبور کر کے چھچ کے علاقے میں کھدرو کے قریب ایک میدان میں خیمہ زن تھا۔ ان کے سامنے ہی آنت پال کی فوجیں بھی صف آرا تھیں۔ 40 روز تک یہ دونوں اسی طرح آمنے سامنے پڑے رہے۔ آنت پال کا لشکر روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ پنجاب کے عوام، مرد اور عورتیں سب اس جنگ میں شریک ہونے لگے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنی فوج کے ارد گرد خندق کھدوا لی۔ جنگ کا آغاز محمود غزنوی نے کیا، لیکن 30,000 گکھڑ جو ننگے سر اور ننگے پیر تھے، یعنی فوجی نہیں تھے بلکہ عام کسان تھے، وہ سندھ کے لوہانو جیسی حالت میں تھے، خندق پار کر کے ترک فوجوں کے اندر داخل ہو گئے اور اپنے نیزوں، بھالوں، تیروں اور تلواروں سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس حملے میں 3000 مسلمان فوجی مارے گئے۔ محمود غزنوی نے گھبرا کر واپسی کا ارادہ کیا کہ اچانک مٹی سے بنایا گیا ایک گولا پھٹنے سے آنت پال کا ہاتھی ڈر گیا اور
بھاگ کھڑا ہوا۔ ہندو لشکری سمجھے بادشاہ ڈر کر بھاگ رہا ہے، یوں ان کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی تو ترکوں، افغانوں اور خلجیوں نے تعاقب کر کے 8000 افراد کو قتل کیا اور یہ جنگ بھی جیت لی۔ اس جنگ کے لیے سلطان محمود غزنوی غزنی سے 31 دسمبر 1008 عیسوی کو روانہ ہوا تھا، لہٰذا یہ جنگ تقریباً مارچ 1009 عیسوی میں ہوئی اور جون 1009 عیسوی میں محمود غزنوی واپس غزنی چلا گیا۔ اس جنگ میں 30 ہاتھی اور بے شمار قیمتی مال و اسباب محمود غزنوی کے ہاتھ آیا جو وہ ساتھ لے گیا، لیکن انت پال اور اس کی فوجیں ابھی باقی تھیں۔ ننگر کوٹ پر حملہ۔ ننگر کوٹ اس جگہ تھا جہاں اب کانگڑا ہے، جو کہ بھارت کے صوبہ ہماچل پردیش میں ہے۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک قلعہ تھا جسے قلعہ بھیم کہتے تھے، اسے راجہ بھیم نے بنایا تھا۔ یہ قلعہ دراصل ایک مندر تھا جسے ہندو لوگ مورتیوں کا گھڑ کہتے تھے۔ قلعے میں فوج نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، صرف برہمن پجاری تھے۔ اس کی دولت کی شہرت دور دور تک تھی۔ اب سلطان محمود غزنوی نے اس پر حملہ کیا۔ 3 دن کے محاصرے کے بعد پجاریوں نے قلعہ نما مندر کے دروازے کھول دیے، جہاں سے محمود غزنوی کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی برابر دولت ملی، یعنی 7 لاکھ سونے کی اشرفیاں، 700 من سونے اور چاندی کے اوزار برتن، 2 من خالص سونا، 2 من خالص چاندی اور 20 من جواہرات۔ محمود غزنوی نے غزنی جا کر شہر سے باہر ایک مکان بنایا، اس میں سونے اور چاندی کے تخت بچھائے، وہاں اس دولت کی عوامی نمائش لگائی جو 3 دن جاری رہی۔ تمام رعایا کیا شہری اور کیا دیہاتی اس نمائش کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک آتے رہے۔ اب دریائے سندھ سے لے کر نگر کوٹ تک کا علاقہ غزنی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔